اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ زیارت ناحیہ۔ سلام ہو خلق خدا میں منتخب روزگار نبی آدم پر، سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے نیک بندے شیس پر، سلام ہو خدا کے دلیلوں کے مظہر ادریس پر، سلام ہو نوح پر اللہ نے جن کی دعا قبول کی، سلام ہو ہود پر جن کی مراد اللہ نے پوری کی، سلام ہو صالح پر جن کو اللہ نے اپنے لطف خاص سے رہبری کی، سلام ہو ابراہیم پر جنہیں اللہ نے اپنے لطف خاص سے رہبری کی، سلام ہو فدیہ راہ حق اسماعیل پر جنہوں نے اللہ نے جنت سے ذبح عظیم کا تحفہ بھیجا، سلام ہو اسحاق پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت قرار دی، سلام ہو یعقوب پر جن کی بینائی اللہ کی رحمت سے واپس آ گئی، سلام ہو یوسف پر جو اللہ کی بزرگی کے طفیل کنویں سے رہا ہوئے، سلام ہو موسیٰ پر جن کے لیے اللہ نے اپنی قدرت خاص سے دریا میں راستے بنائے، سلام ہو ہارون پر جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے مخصوص فرمایا، سلام ہو شعیب پر جنہیں اللہ نے ان امت پر نصرت دے کر سرفراز کیا، سلام ہو سلیمان پر جن کے سامنے اللہ کی عزت کے طفیل جنوں نے سر جھکایا، سلام ہو ایوب پر جن کو اللہ نے بیماری سے شفا دی، سلام ہو یونس پر جن کے وعدے کو اللہ نے پورا کیا، سلام ہو عزیر پر کہ جن کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، سلام ہو زکریا پر جنہیں سخت آزمائشوں میں بھی صبر سے کام لیا، سلام ہو یحییٰ پر جنہیں اللہ نے شہادت سے سر بلند کیا، سلام ہو عیسیٰ پر جو اللہ کی روح اور اس کا پیغام ہے، سلام ہو محمد مصطفیٰ پر جو اللہ کے حبیب اور اس کے منتخب بندے ہیں، سلام ہو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر جنہیں نبی کے قوت بازو ہونے کا شرف حاصل ہے، سلام ہو رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ پر، سلام ہو حسن پر جو اپنے بابا کی امانتوں کے رکھوالے اور ان کے جانشین ہیں، سلام ہو حسین پر جنہوں نے انتہائی خلوص سے راہ خدا میں جان نثار کر دی، سلام ہو اس پر کہ جس نے خلوت و جلوت میں چھپ کر آشکار اللہ کی اطاعت و بندگی کی، سلام ہو اس پر کہ جس کے قبر کی مٹی خاک شفا ہے، سلام ہو اس پر جس کے حرم کی فضا میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سلام ہو اس پر کہ سلسلہ امامت اس کی ذریت سے ہے، سلام ہو پسر ختمی مرتبت پر، سلام ہو سید الاوصیاء کے فرزند پر، سلام ہو فاطمہ زہرا کے بیٹے پر، سلام ہو ختیجۃ الکبریٰ کے نواسے پر، سلام ہو سدرۃ المنتہا کے وارث پر، سلام ہو جنت الماوا کے مالک پر، سلام ہو زمزم و صفا والے پر، سلام ہو اس پر جو خاک و خون میں غلطاں ہوا، سلام ہو اس پر جس کا سر کاٹا گیا، سلام ہو کسا والوں کی 5ویں شخصیت پر، سلام ہو سب سے بڑے پردیسی پر، سلام ہو سرور شہیدان پر، سلام ہو اس پر جو بے ننگ و نام لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوا، سلام ہو کربلا میں آ کر بسنے والے پر، سلام ہو اس پر جس پر فرشتے روئے، سلام ہو اس پر جس کی ذریت پاک و پاکیزہ ہے، سلام ہو دین کے سید و سردار پر، سلام ہو ان پر جو دلائل و براہین کی آماج گاہ ہیں، سلام ہو ان پر جو سرداروں کے سردار امام ہیں، سلام ہو چاک گریبانوں پر، سلام ہو مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر، سلام ہو کرب و اندوہ میں گھرے ہوئے چور چور نفوس پر، سلام ہو ان روحوں پر جن کے جسموں کو دھوکے سے تہہ تیغ کیا گیا، سلام ہو بے گور و کفن ناشوں پر، سلام ہو ان جسموں پر کہ دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے، سلام ہو خون کی ان دھاروں پر جو کربلا کے دامن میں جذب ہو گئیں، سلام ہو بکھرے ہوئے اعضا پر، سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا، سلام ہو ان مخدرات عصمت پر جنہیں بے ردا پھرایا گیا، سلام ہو دونوں جہانوں کے پالنہار کی حجت پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد پر، سلام ہو آپ اور آپ کے شہید فرزندوں پر، سلام ہو آپ اور آپ کی نصرت کرنے والی ذریت پر،
سلام ہو آپ اور آپ کی قبر کے مجاور فرشتوں پر، سلام ہو انتہائی مظلومیت کے ساتھ قتل ہونے والے پر، سلام ہو آپ کے زہر سے شہید ہونے والے بھائی پر، سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو کمسن شیر خار پر، سلام ہو ان نازنین جسموں پر جن پر کوئی کپڑا نہیں رہنے دیا گیا، سلام ہو آپ کے در بدر کیے جانے والے خاندان پر، سلام ہو ان لاشوں پر جو صحراؤں میں بکھری رہیں، سلام ہو ان پر کہ جن سے ان کا وطن چھڑایا گیا، سلام ہو ان پر جنہیں بغیر کفن کے دفنانا پڑا، سلام ہو ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا، سلام ہو اس پر جس نے صبر کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان قربان کی، سلام ہو اس مظلوم پر جو بے یار و مددگار تھا، سلام ہو پاک و پاکیزہ خاک میں بسنے والے، سلام ہو پاک و پاکیزہ خاک میں بسنے والے پر، سلام ہو بلند و بالا قبے والے پر، سلام ہو اس پر جسے خدائے بزرگ نے پاک کیا، سلام ہو اس پر جس کی خدمت گزاری پر جبرائیل کو ناز تھا، سلام ہو اس پر جسے میکائیل نے گہوارے میں لوری دی، سلام ہو اس پر جس کے دشمنوں نے اس کے اور اس کے اہل حرم کا سلسلے میں اپنے پیمان کو توڑ دیا، سلام ہو اس پر جس کی حرمت پامال ہوئی، سلام ہو اس پر جس کا خون ظلم کے ساتھ بہایا گیا، سلام ہو زخموں سے نہانے والے پر، سلام ہو اس پر جسے پیاس کی شدت میں نوک سنا کے تلخ گھونٹ پلائے گئے، سلام ہو اس پر جسے اتنی بڑی کائنات میں یک و تنہا چھوڑ دیا گیا، سلام ہو اس پر جسے یوں عریاں چھوڑا گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، سلام ہو اس پر جس کی شہ رگ کاٹی گئی، سلام ہو دین کے اس حامی پر کہ جس نے بغیر کسی مددگار کے دفاعی جنگ لڑی، سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے رنگین ہوئی، سلام ہو آپ کے خاک آلود رخساروں پر، سلام ہو لٹے ہوئے بدن پر، سلام ہو اس دندان مبارک پر جس کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی، سلام ہو کٹی ہوئی شہ رگ پر، سلام ہو نیزے پر بلند کیے جانے والے سر اقدس پر، سلام ہو ان مقدس جسموں پر کہ جن کے ٹکڑے صحرا میں بکھر گئے، آقا ہمارا سلام نیاز و ادب قبول فرمائیے، آپ کے قبے کے گرد پروانے وار فدا ہونے والے، آپ کی تربت کو ہمیشہ گھیرے رہنے والے، آپ کی زری کا ہمیشہ طواف کرنے والے اور آپ کی زیارت کے لیے آنے والے فرشتوں پر بھی ہمارے سلام نچھاور ہوں۔ آقا میں آپ کے حضور سلام شوق کا ہدیہ لیے کامیابی و کامرانی کی آس لگائے حاضر ہوا ہوں۔ آقا ایسے غلام کی عقیدت سے بھرپور سلام قبول کیجئے جو آپ کی عزت و حرمت سے آگاہ، آپ کی ولایت میں مخلص، آپ کی محبت کے وسیلے سے اللہ کے تقرب کا شیدا، آپ کے دشمنوں سے بری و بیزار ہے۔ آقا ایسے عاشق کا سلام قبول فرمائیے جس کا دل آپ کی مصیبتوں کے سبب زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے اور آپ کی یاد میں خون کے آنسو بہاتا ہے۔ آقا اس چاہنے والے کا آداب قبول کیجئے جو آپ کے غم میں نڈھال، بے حال اور بے چین ہے۔ آقا اس جانثار کا ہدیہ سلام قبول کیجئے جو اگر کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی حفاظت کے لیے تلواروں سے ٹکرا کر اپنی جان کی بازی لگا دیتا، دل و جان سے آپ پر فدا ہونے کے لیے موت سے پنجہ آزمائی کرتا، آپ کے سامنے جنگ و جہاد کے جوہر دکھاتا، آپ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا اور انجام کار اپنا جسم و جان، روح و مال اور آل و اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دیتا۔ آقا اس جانثار کا سلام قبول کیجئے جس کی روح آپ کی روح پر فدا اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال پر فدا۔ مولا میں واقع شہادت کے بعد پیدا ہوا، اپنی قسمت کے سبب میں حضور کی نصرت سے محروم رہا، آپ کے سامنے میدان کارزار میں اترنے والوں میں شامل نہ ہو سکا اور نہ ہی میں آپ کے دشمنوں سے جنگ کر سکا۔
لہٰذا اب میں کمال حسرت کے ساتھ آپ پر ٹوٹنے والے مصائب و آلام پر افسوس و ملال اور تپش رنج و غم کے سبب صبح و شام مسلسل گریہ و زاری کرتا رہوں گا۔ آپ کے خون کی جگہ اس قدر خون کے آنسو بہاؤں گا کہ انجام کار غم و اندوہ کی بھٹی اور مصیبتوں کے لپکتے ہوئے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جاؤں اور یوں آپ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ آقا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کرنے کا حق ادا کیا، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا، برائی اور دشمنی سے روکا، دل و جان سے اللہ کی اطاعت کی، پل بھر کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ اور اس کی رسی سے یوں وابستہ رہے کہ اس کی رضا حاصل کر لی، ہمیشہ اس کے احکام کی پاسبانی کرتے رہے، اس کی آواز پر لبیک کہا، اس کی سنتوں کو قائم کیا، فتنوں کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھایا، لوگوں کو حق و ہدایت کی طرف بلایا، ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو روشن کیا۔ آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کیا۔ اے آقا، میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ دل سے اللہ کے فرما بردار رہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے جد امجد کی اتباع اور پیروی کی، اپنے والد ماجد کے ارشادات کو سنا اور اس پر عمل کیا، بھائی کی وصیت کی تیزی سے تکمیل کی، دین کے ستون کو بلند کیا، بغاوتوں کا قلعہ قمع کیا، سرکشوں اور باغیوں کی سرکوبی کی۔ آپ ہمیشہ امت کے ناصح بن کر رہے۔ آپ نے جہاں سپاری کی سختیوں کو صبر سے اور بردباری سے برداشت کیا، فاسقوں کا جم کر مقابلہ کیا، اللہ کی حجتوں کو قائم کیا، اسلام اور مسلمانوں کی دستگیری کی، حق کی مدد کی، آزمائشوں کے موقع پر صبر و شکیبائی سے کام لیا، دین کی حفاظت کی اور دین کے دائرے کی نگہداشت فرمائی۔ آقا، میں اللہ کے حضور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے منار ہدایت کو قائم رکھا، عدل کی نشر و اشاعت کی، دین کی مدد کر کے اسے ظاہر کیا، دین کی تضحیق کرنے والوں کو روکا اور انہیں قرار واقعی سزا دی، سفلوں سے شریفوں کا حق لے کر انہیں پہنچایا، عدل و انصاف کے معاملے میں کمزور اور طاقتور میں برابری اور روا رکھی۔ آقا، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ یتیموں کے سرپرست اور ان کے دلوں کی بہار ہیں، خلق خدا کے لیے بہترین پناہ گاہ، اسلام کی عزت، احکام الہی کا مخزن اور انعام و اکرام کا معدن، اپنے جد اور والد کے راستوں پر چلنے والے، وصیت و نصیحت میں اپنے بھائی جیسے تھے۔ مولا، آپ کی شان و صفات یہ ہیں کہ آپ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، صاحب اوصاف حمیدہ، جود و کرم میں مشہور، شب کی تاریکیوں میں تہجد گزار، مضبوط طریقوں کو اختیار کرنے والے، خلق خدا میں سب سے زیادہ خوبیوں کے مالک، عظیم ماضی کے حامل، اعلیٰ حسب و نسب والے، بلند مرتبوں اور بے پناہ مناقب کا مرکز، پسندیدہ نمونۂ عمل کے خالق کے مثالی زندگی بسر کرنے والے، باوقار، بردبار، بلند مرتبہ، دریا دل، دانا و بینا، صاحب عزم و جزم، خدا شناس رہبر، خوف و خشیت اور سوز و تپش رکھنے والے، خدا کے چاہنے، اس کی بارگاہ میں سر جھکانے والے، آپ رسول اکرم کے فرزند، قرآن کے بچانے والے، امت کے مددگار، اطاعت الہی میں جفا کش، عہد و میثاق کے پابند و محافظ، فاسقوں کے راستوں سے دور رہنے والے، حصول مقصد کے لیے دل و جان کی بازی لگانے والے، طولانی رکوع و سجود ادا کرنے والے۔ آپ نے دنیا سے اس طرح منہ موڑا اور یوں بے اعتنائی دکھائی جیسے دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کرنے والے کرتے ہیں۔ دنیا سے خوف زدہ لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ آپ کی تمنائیں اور آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں، آپ کی ہمت و کوشش اس کی زینتوں سے بے نیاز تھی، اور آپ نے تو دنیا کے چہرے کی طرف کبھی اچٹتی نگاہ بھی نہ ڈالی۔ البتہ آخرت میں آپ کی دلچسپی شہرۂ آفاق ہے۔
یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب جور و ستم نے لمبے لمبے قدم بھر کر سرکشی شروع کر دی۔ ظلم تمام تر ہتھیار جمع کر کے سخت جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا اور باغیوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ اس وقت آپ اپنے جد کے حرم میں پناہ گزین، ظالموں سے الگ مسجد و محراب کے سائے میں لذات و خواہشات سے بیزار بیٹھے تھے۔ آپ اپنی طاقت اور امکانات کے مطابق دل و زبان کے ذریعے برائیوں سے نفرت کا اظہار کرتے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، مگر پھر آپ کے علم کا تقاضا ہوا کہ آپ کھلم کھلا بیعت سے انکار کریں اور فجار کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال اور اپنے شیعوں، چاہنے والوں اور جانثاروں کو لے کر روانہ ہو گئے اور اپنی اس مختصر لیکن باعظمت حوصلہ جماعت کی مدد سے حق و دلائل و براہین کو اچھی طرح واضح کر دیا۔ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا، حدود الہی کے قیام اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ لوگوں کو خبائث و بےہودگیوں اور سرکشی سے روکا، لیکن لوگ ظلم و ستم کے ساتھ آپ کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ایسے آڑے وقت پر بھی آپ نے پہلے تو ان کو خدا کے غضب سے ڈرایا اور ان پر حجت تمام کی، پھر ان سے جہاد کیا۔ تب انہوں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ توڑا، آپ کی بیعت سے نکل کر آپ کے رب اور آپ کے جد امجد کو ناراض کیا اور آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ لہٰذا آپ بھی میدان کارزار میں اترے۔ آپ نے فجار کے لشکروں کو روند ڈالا اور ذوالفقار لے کر جنگ کے گہرے غبار کے بادلوں میں داخل ہو کر گھمسان کا رن ڈالا کہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ دشمنوں نے آپ کی ثابت قدمی، دلیری اور بے باکی دیکھی تو ان کا پتا پانی ہو گیا اور انہوں نے مقابلے کے بجائے مکاری سے کام لیا اور آپ کے قتل کے لیے فریب کے جال بچھا دیے۔ اور ملعون پسر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ آپ پر پانی بند کر دے اور آپ تک پانی پہنچنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دے۔ پھر دشمنوں نے تیز جنگ شروع کی اور آپ پر پے در پے حملے کرنے لگا، جس کے نتیجے میں اس نے آپ کو تیروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا اور انتہائی درندگی کے ساتھ آپ کو لوٹ لیا۔ اس نے نہ تو آپ کے سلسلے میں کسی عہد و پیمان کی پرواہ کی اور نہ ہی آپ کے دوستوں کے قتل، آپ اور آپ کے اہل بیت کا سامان غارت کرنے کے سلسلے میں کسی گناہ کی فکر کی، اور آپ نے میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر مصائب و مشکلات کو یوں جھیلا کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کے صبر و استقامت پر دنگ رہ گئے۔ پھر دشمن ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا، اس نے آپ کو زخموں سے چور چور کر کے نڈھال کر دیا اور دم لینے تک کی فرصت نہ دی، یہاں تک کہ آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا اور آپ انتہائی صبر سے سب کچھ دیکھتے رہے اور یک و تنہا رہ گئے۔ اپنی مخدرات عصمت و طہارت اور بچوں کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ دشمن نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور آپ زخموں سے پاش پاش جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ پھر وہ تلواریں لے کر آپ پر ٹوٹ پڑے اور اس نے گھوڑوں کے سموں سے آپ کو پامال کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کی جبین اقدس پر موت کا پسینہ آ گیا اور روح نکلنے کے سبب آپ کا جسم نازنین دائیں بائیں سکڑنے لگا۔ اب آپ اس موڑ پر تھے جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے خیام اور گھر کی طرف آخری بار حسرت بھری نگاہ ڈالی اور آپ کا اسپِ باوفا تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا سنانی سنانے کے لیے خیام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مخدرات عصمت و طہارت نے آپ کے دلدل کو خالی اور آپ کی زین کو الٹا ہوا دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا اور وہ غم کی تاب نہ لاتے ہوئے خیموں سے نکل آئیں۔ انہوں نے اپنے بال چہروں پر بکھرا لیے اور اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے اپنے بزرگوں کو پکار پکار کر نوحہ و گریہ شروع کر دیا۔
اب اس سنگین صدمے کے بعد ان کو عزت و احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، سب کے سب غم سے نڈھال آپ کی شہادت گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ افسوس، شمر ملعون آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا آپ کے گلوئے مبارک پر اپنی تلوار رکھے ہوئے تھا۔ وہ بدبخت آپ کی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے اپنی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے ہوش و حواس ساکن ہو گئے، آپ کی سانس مدھم پڑ گئی، آپ کا پاک و پاکیزہ سر نیزے پر بلند کر دیا گیا، آپ کے اہل و عیال کو غلاموں اور کنیزوں کی طرح قید کر لیا گیا اور ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر دیا گیا کہ دن کی بے پناہ گرمی ان کے چہروں کو جھلسانے لگی۔ بے غیرت دشمن ان کو جنگلوں اور بیابانوں میں لے جا رہے تھے، ان کے نازک ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے سختی سے باندھ کر گلیوں اور بازاروں میں ان کی نمائش کر رہے تھے۔ لعنت ہو اس فاسق گروہ پر جس نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو قتل اور نماز و روزہ کو معطل کر دیا، احکام اور سنت الہی کی نافرمانی کی، ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیا، آیات قرآنی میں تحریف کی اور بغاوت و دشمنی کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ آپ کی شہادت پر اللہ کا رسول سراپا دین بن گیا، کتاب خدا کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا، آپ پر جفا کرنے والوں کا حق سے رشتہ ٹوٹ گیا، آپ کے اٹھ جانے سے تکبیر و تحلیل، حرام و حلال، تنزیل و تعویل پر پردے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے نہ ہونے سے دین میں کیا کیا بدلا گیا، کیسے کیسے تغیرات عمل میں لائے گئے، ملحدانہ نظریوں کو فروغ ملا، احکام شریعت معطل کیے گئے، نفسانی خواہشوں کی گرفت مضبوط ہو گئی، گمراہیوں نے زور پکڑا، فتنوں نے سر اٹھایا اور باطل کی بن آئی۔ پھر ہوا یہ کہ نوحہ گروں نے آپ کے جد کے مزار پر آہو بکا اور گریہ و زاری کے ساتھ یوں مرثیہ خوانی کی، اللہ کے رسول، آپ کا بیٹا، آپ کا نواسہ قتل کر دیا گیا، آپ کا گھر لوٹ لیا گیا، آپ کی ذریت اسیر ہوئی، آپ کی عطرت پر بڑی افتاد پڑی۔ یہ سن کر پیغمبر کو بہت صدمہ پہنچا، ان کے قلب پناہ نے خون کے آنسو بہائے، ملائکہ نے انہیں پرسا دیا، انبیاء نے تعزیت دی، اور مولا آپ کی مادر گرامی حضرت زہرا پر قیامت ٹوٹ پڑی، ملائکہ قطار در قطار آپ کے والد کے حضور تعزیت کے لیے آئے، اعلیٰ علیین میں صف ماتم بجھ گئی، حوریں اپنے رخساروں پر تماچے مار کر نڈھال ہو گئیں، آسمان اور آسمانی مخلوق، جنت اور جنت کے در و دیوار، بلندیوں اور پستیوں، سمندروں اور مچھلیوں، جنت کے خدام مل کر آپ کی مصیبت پر خون کے آنسو بہائے۔ بار الہا، اس بابرکت اور باعزت جگہ کے طفیل محمد و آل محمد پر درود بھیج، مجھے ان کے ساتھ محشور فرما اور ان کی شفاعت کے سبب مجھے جنت عطا کر۔ بار الہا، اے جلد حساب کرنے والے، اے سب سے کریم اور اے سب سے بڑے حاکم، میں تیری بارگاہ میں تمام جہانوں کی طرف تیرے رسول اور آخری نبی اور ان کے بھائی ابن عم، توانا بازو اور دانش و آگاہی کے مرکز، امیر المؤمنین، تمام جہانوں کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ، پرہیزگاروں کے محافظ امام حسن، شہداء کے سید و سردار حضرت ابی عبداللہ الحسین، ان کی مظلوم عطرت، عابدوں کی زینت حضرت علی ابن الحسین، جویائے حق، لوگوں کے مرکز توجہ حضرت محمد ابن علی، سب سے بڑے صادق القول حضرت جعفر ابن محمد، دلیلوں کو ظاہر کرنے والے حضرت موسیٰ ابن جعفر، دین کے مددگار حضرت علی ابن موسیٰ، پیروکاروں کے رہنما حضرت محمد ابن علی، سب سے بڑے پارسا حضرت علی ابن محمد، نیز سلسلہ نبوت و امامت کے تمام بزرگوں کے وارث، اور اے اللہ، تیری تمام مخلوق پر تیری حجت عجل اللہ تعالیٰ فرح شریف سے صادر ہوئی ہے، اس لیے آپ نے اپنا نام نامی نہیں لیا۔ واسطہ دیتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر جو آل طٰہٰ اور یاسین بھی ہیں، سچے اور نیکوکار بھی ہیں،
درود نازل فرما اور مجھے روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو اس دن امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور وہ اس پریشانی والے دن بھی خوش و خرم ہوں گے، اور جنہیں جنت رضوان کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ بار الہ، اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے صدقے میں میرا نام مسلمانوں میں لکھ لے، مجھے صالح و نیکوکار لوگوں میں شامل فرما، میرے پسماندگان اور بعد والی نسلوں میں ذکر سچائی اور بھلائی کے ساتھ جاری رکھ، باغیوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما، حسد کرنے والوں کی قید و شر سے میری حفاظت فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو میری جانب بڑھنے سے روک دے، مجھے اعلیٰ علیین میں بابرکت پیشواؤں اور ائمہ اہل بیت کے جوار میں ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع کر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ پروردگار، تجھے قسم ہے تیرے معصوم نبی کی، تیرے حتمی احکام کی، تیرے مقررہ منہیات کی، اور اس پاک و پاکیزہ قبر کی کہ جس کے پہلو میں معصوم، مقتول اور مظلوم امام دفن ہے، کہ تو مجھے دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما، میرے مقدر کی برائی اور شر کو مجھ سے دور کر دے، مجھے زہریلی آگ سے بچا لے۔ بار الہ، تو اپنی نعمت کے طفیل مجھے عزت و آبرو مرحمت فرما، مجھے اپنی تقسیم کی ہوئی روزی پر راضی رکھ، مجھے اپنے کرم و جود و سخا سے ڈھانپ لے، مجھے اپنی ناگواری و ناراضگی سے محفوظ فرما۔ پروردگار، لغزشوں سے میری حفاظت فرما، میرے قول و عمل کو درست کر دے، میری مدت عمر کو بڑھا دے، مجھے درد و امراض سے عافیت عطا فرما، مجھے ائمہ کے صدقے اپنے فضل و کرم کے طفیل بہترین امیدوں تک پہنچا دے۔ خداوندہ، محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، میری توبہ قبول فرما، میرے آنسوؤں پر رحم فرما، میری تکلیف و رنج و غم میں میرا مونس ہو اور غم خار بن جا، میری خطائیں معاف فرما دے اور میری اولاد کو سعید و صالح بنا دے۔ اے رب جلیل، اس عظیم بارگاہ اور باکرامت مقام پر میرے تمام گناہ بخش دے، میرے سارے غم دور کر دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، فرصت نہ ملے، اور مجھ پر اتنا فضل و کرم کر کہ میں تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو جاؤں۔ میرے پالنے والے، میں تجھ سے نفع بخش علم، تیری جانب جھکنے والے دل، پختہ ایمان، پاکیزہ اور مخلصانہ عمل، مثالی صبر اور بے پناہ اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھ پر جو فراوان نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تو ہی مجھے ان کے بارے میں اپنے شکر و سپاس کی توفیق عطا فرما، اور اس کے نتیجے میں مجھ پر اپنے احسان و کرم میں اضافہ فرما۔ لوگوں کے درمیان میرے قول میں تاثیر عطا کر، میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما، مجھے ایسا بنا دے کہ میری نیکیوں کی پیروی کی جانے لگے، میرے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے جہانوں کے پالنہار، تو اپنے بہترین بندوں محمد و آل محمد پر شب و روز اپنی رحمتیں نازل فرما اور درود نازل فرما، اور مجھے بروں کے شر سے محفوظ کر دے، گناہوں سے پاک فرما دے، میرے بوجھ اتار دے، مجھے سکون و قرار کی جگہ یعنی جنت میں جگہ عطا فرما، مجھے اور مومنین و مومنات میں سے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، اعزاء و اقربا کو بخش دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے تصدق میری التجا کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔